مولوی اسامہ کے بیانات سننے کے لیے مولوی صاحب کا آفیشیل چینل احناف میڈیا سندھ کو سبسکرائب کریں۔ اچھا بھائی، اذان کے جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اذان کے جواب دینے کا صحیح طریقہ شریعت میں کیا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم خاموش ہو کر اپنے سارے کاموں سے الگ ہو کر اذان کی طرف دھیان دیں۔ اور شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دینے والا اذان دے تو وہی الفاظ سننے والا بھی کہے۔ جو الفاظ اذان دینے والا مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کہتا ہے، تو جو الفاظ دہراتا ہے تو وہی الفاظ سننے والے پر بھی لازم ہے کہ وہی دہراتا رہے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اذان کے وقت باتیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، جو ہے نا شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اذان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اذان کا مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن معاشرہ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بھائی پسند کی شادی تو جس کو انگلش میں لو میرج کہتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر پسند کی شادی کرنی ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی اگر آپ کہیں بھی آپ کا دل ہے، کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ جو آپ کو عورتیں پسند ہیں ان میں سے آپ 2 سے 3 سے یا 4 سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں جو ہے نا شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے نا جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے راستے ہموار ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر بھیجیں رشتے کے لیے، تو اگر وہ سامنے والے دیتے ہیں تو آپ وہاں پر کھل کے شادی کر سکتے ہیں۔ معاشرے کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ معاشرہ انسان کو جینے ہی نہیں دیتا۔ آپ اگر کوئی اچھا کام بھی کرو گے نا تو معاشرہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ برے ہیں۔ آپ کتنا بھی اچھا ہو کر دکھا دو معاشرے کو، لیکن معاشرے کی نظر میں آپ کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے، کیونکہ اگر 4 آدمی آپ کو صحیح کہیں گے تو 8 آدمی آپ کو غلط بھی کہیں گے۔ تو معاشرے کی فکر نہ کریں، آپ جو ہے نا جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ رشتہ بھیجیں، اور اگر وہ سامنے دیتے ہیں تو بسم اللہ کر کے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہی واقع ہوتی ہے؟ جی ہاں، 3 طلاق دینے سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دی گئی تو اس سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ صرف احناف کا مسلک نہیں ہے، بلکہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دی جائے تو اس سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہے، ایک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں 1 طلاق دیتا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، اگر 2 طلاقیں دیتا ہے تو 2 طلاق واقع ہوگی، اگر 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 ہی طلاق مانی جائیں گی۔ یہ صرف احناف کا مسلک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چاروں ائمہ متفق ہیں۔ آگے مسئلہ ہے کہ کیا عدت کے دوران نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔ جب دورانیہ عدت کا گزر رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے نا آپ کبھی بھی نکاح کر نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ جب اس کی عدت کے دن، ایام عدت پورے ہو جائیں، گزر جائیں، اس کے بعد آپ پیغام نکاح بھیجیں، اس کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر عدت کے دوران آپ نے نکاح کیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ منسوخ مانا جائے گا۔ اور جو ہے نا اگر اس کے بعد بھی آپ نے اس نکاح کو صحیح نہیں کیا تو یہ ساری زندگی آپ زنا کے اندر گزاریں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کے بھول کر اضافی رکعت پڑھنے کا حکم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص امام کے ساتھ مکمل نماز میں شریک تھا اور امام کے سلام کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ میری کوئی رکعت رہ گئی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، جب اس رکعت کا رکوع کیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی کوئی رکعت نہیں رہی تھی۔ اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہی صورت سجدے کے بعد پیش آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی اگر کوئی آدمی
شروع سے ہی امام کے ساتھ نماز میں شریک تھا، اور جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے وقت پیچھے کسی آدمی کی اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میری رکعت رہ گئی ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور دوسرے جو ہے نا آخر میں ایک رکعت اور بھی اس نے ملا لی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے سجدے سے پہلے اس کو اگر یاد آ گیا تو وہ واپس نیچے چلا جائے، بیٹھ جائے اور آخر میں جو ہے نا سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے، اور اگر اس کو سجدے کے بعد یہ بات یاد آئی تو پھر وہ رکعت پوری کرے اور اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا دے۔ وہ دونوں آخر والی جو رکعتیں ہوں گی وہ نفل شمار ہوں گی، اور جو امام کے ساتھ اس کی نماز ہوئی ہے وہ مکمل فرض کہلائے گی۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ براہ کرم مجھے غسل کے تمام فرائض کی مکمل تفصیل بتا دیں، میں اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوں۔ یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے اور بہت سارے دوست جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شاید کافیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ بھائی غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی منہ بھر کے کلی کرے۔ دوسرے نمبر پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک، جہاں تک یہ نرم ہڈی ہوتی ہے نا تو یہاں تک پانی اوپر چڑھائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر ایک مرتبہ ایسے پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہی، بدن کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی اگر خشک رہ گیا تو یہ اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ایک عورت کا 1 سال کا بچہ ہے اور وہ عورت حاملہ بھی ہے، تو اس عورت کو اس 1 سال کے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ بھئی اگر کسی عورت کا 1 سال کا بچہ ہے اور وہ عورت حاملہ ہے تو شریعت کی روح سے وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس نے بھی اس کو یہ بات کہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی دیندار ڈاکٹر نے، طبیب نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا دودھ خراب ہو جائے گا اور اس سے بچے کو نقصان ہے، تو پھر آپ اس ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں اور بچے کا کوئی اور انتظام کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔